بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین مکرم، آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں، آج کا جو ہمارا عنوان ہے، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، ایک اہم مسئلے پر ہے، کیونکہ رمضان المبارک کی برکتیں ہیں۔ رمضان المبارک کی جو عظیم گھڑیاں ہیں وہ ہمارے پاس جلوہ گر ہیں، کیونکہ ہم رمضان کی برکتوں سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ کچھ ایسی غلطیاں ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کی عبادت بھی ضائع ہو جاتی ہے، اور انسان کا جو روزہ ہے یہ ساری چیزیں ضائع کر بیٹھتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو آج اس مسائل پر ہم آپ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اگر آپ سنیں گے تو اس کا آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا، کہ جو ایک سوال پوچھا گیا ہے اس سوال کے متعلق ہم آپ کو آگاہ کرنے جا رہے ہیں۔ کہ سوال یہ ہے کہ رمضان المبارک میں کیا بیوی کے ساتھ ہم بستر ہو سکتے ہیں، بیوی کے ساتھ صحبت کر سکتے ہیں؟ اور اس مسائل پہ ہم آج آپ کو آگاہ کرنے جا رہے ہیں۔ اور دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ ہم بستر ہونا، بیوی کے ساتھ صحبت کرنا یہ کوئی گناہ نہیں ہے، یہ جائز ہے شرعاً۔ آپ جس وقت چاہیں اپنی بیوی کے پاس جا سکتے ہیں، لیکن اس میں یہ سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ روزے کی حالت میں ہم بیوی کے پاس نہیں جا سکتے، اور نہ ہی بیوی کے ساتھ ہم بستر ہو سکتے ہیں، نہ ہی بیوی کے ساتھ صحبت کر سکتے ہیں، کیونکہ روزے کے ایک آداب ہیں۔ روزے کی صورت میں ہم ایسا کسی صورت میں بھی نہیں کر سکتے۔ یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا، پوچھا تھا کہ اے اللہ کے محبوب، مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، کیونکہ رمضان المبارک میں نے رات کو اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کی ہے، ہم بستر ہوا ہوں، تو کیا اس کا جرم کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی کے سامنے جب عمر فاروق نے یہ عرض کی تو دیگر صحابہ نے بھی عرض کی کہ آقا ہم سے بھی یہ غلطی ہوئی ہے۔ تو اس مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے محبوب، اپنے صحابہ کو کہہ دو، اپنے غلاموں کو کہہ دو کہ یہ تمہاری بیویاں ہیں، اور جس وقت چاہو جب چاہو تم جا سکتے ہو، لیکن روزے کی حالت میں نہیں جا سکتے۔ روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ سو بھی نہیں سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر بیوی کے ساتھ سوئیں گے، سکون کریں گے، تو اس میں ہو سکتا ہے کہ ازواجی تعلق کی طرف آپ میل ہو جائیں، اور اس طرح آپ کے جو یعنی روزے کی آداب ہیں وہ ختم ہو جائیں، آپ صحبت کرنے میں تیار ہو جائیں، تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ روزہ توڑنا، روزہ رمضان کے روزے فرض ہیں، روزہ توڑنا تو بہت بڑا جرم ہے، گناہ گار ہے انسان، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ طیب ہونا پڑے گا، اور زیرہ گاری کر کے دعا مانگنی پڑے گی۔ اور ہم ایسا کام ہی نہ کریں جس کی وجہ سے ہمارا روزہ ٹوٹ جائے اور ہمارے روزے میں خلل آ جائے، تو ہم احتیاط کریں۔ بقیہ روزے کھولنے کے بعد آپ جس وقت چاہیں، رات کے جس حصے میں چاہیں، اپنی بیوی کے پاس جا سکتے ہیں، اور ہر صورت میں جا سکتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کی بیوی ہے، آپ کے نکاح میں ہے، اور شریعت اجازت دیتی ہے۔ آپ بیوی کے پاس جا بھی سکتے ہیں، ہم بستر بھی ہو سکتے ہیں۔ اور بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے علم میں نہیں ہوتے، ہم کسی سے پوچھتے بھی نہیں ہیں، کسی سے ذکر بھی نہیں کرتے، ہم پریشان رہتے ہیں، لیکن دین میں بڑی آسانی ہے۔ دین ہمیں اجازت دیتا ہے مسئلہ پوچھنے کے لیے، اور ہم سیکھیں، کیونکہ علم سیکھنے کے لیے ہی انسان ہے، اور کسی سے پوچھے گا تو اسے پتہ ہوگا کہ علم ہمیں کیا بتاتا ہے، حدیث کیا بتاتی ہے، قرآن کیا بتاتا ہے۔ اور ایسے اگر باتیں کرتے رہیں گے تو یقیناً پھر ہم گناہ گار ہو جائیں گے، اور نہ ہی پھر ہمارا روزے رکھنے کا فائدہ ہے، نہ ہی ہماری عبادت کرنے کا فائدہ ہے۔ ہم عبادت کریں تو ایسی کریں، اور رب کو راضی کریں تو اس حال میں کریں کہ اللہ رب العزت ہم پہ راضی ہو جائے، اور اللہ فرشتوں کو کہے کہ یہ دیکھو میرے بندے نے مجھے کیسے راضی کیا ہے، میری عبادت میرا بندہ کیسے کرتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں روزے رکھنے کی اور عبادت کرنے کی، گناہوں سے بچنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ما توفیقی الا باللہ۔